نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رنا ظفر حسین۔ ناظرین اکرام، 14 کا علمی عدد علم معرفت اور علم روحانیت میں ایک بلند و اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ اگر 1 اور 4 کو جمع کیا جائے تو اس کی نسبت 5 یعنی 55 پاک سے منسوب کی جاتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد علم عدد 14 کی روحانی طاقت کا کچھ حصہ بھی حاصل کر لے تو وہ فرد صاحب مال، صاحب جلال، صاحب عزت، صاحب کمال اور صاحب حاجات بن جاتا ہے۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ 14 رجب کو حاجت کے لیے کیا گیا عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 14 رجب کا افضل ترین وظیفہ سورہ مزمل کا ہے۔ اگر کوئی فرد 14 رجب کو سورہ مزمل کا ورد مکمل یقین، اعتقاد اور یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے تو اس فرد کی آنے والی زندگی کی تمام حاجات صدقہ محمد و آل محمد پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس فرد پر غیبی رزق کے ایسے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس کا فرد کو گمان تک نہیں ہوتا۔ اس مبارک وظیفہ کے لیے آپ نے 14 رجب کو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے حسب اتفاق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو 14 رجب کا روزہ نفلی بھی لازمی رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے 14 رجب کو کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پاس رکھ لینی ہے اور 11 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ یہ عمل کر کے آپ نے چند 1 سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب ناظرین محترم آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت آہستہ آہستہ، محبت سے، یقین کامل سے اور ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان کر کے کرنی ہے۔ اس تلاوت کو ناظرین محترم آپ نے کم از کم 5 بار لازمی کرنا ہے۔ اس تلاوت کے تمام ہونے پر آپ نے ایک لمبا سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ حاجت میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا یا حاجت رکھیں گے وہ حاجت سجدہ اٹھنے سے پہلے آپ کو عنایت کر دی جائے گی۔ یہ بے حد بابرکت عمل ہے، آپ توجہ سے یہ عمل کریں، اللہ کی ذات کریمی بھی آپ پر ضرور توجہ فرمائے گی۔ ناظرین محترم، سلسلہ کے بزرگوں نے ماہ رجب کی دعا کا عمل بھی شروع کیا ہے، جس میں اللہ کے حضور دعائیں مشترکہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دعا میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ دعائے رجب میں آقا کا نام بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ ہر روز دعائے خاص میں آقا کا نام بھی لیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ہر طرح کی بندش کا توڑ نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی کافی عرصہ سے کسی حاجت یا مشکل کا شکار ہیں تو تب آپ نے ماہ رجب میں اس کا بہترین عمل نقش نادیلی کرنا ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، ہر قسم کی بندش، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی دنیاوی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ہر وقت ایک دستے غائب آپ کے سر پر محیط رہے گا جو کہ ہر معاملہ زندگی میں آپ کی غائبی مدد کرتا رہے گا۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کا مکمل طریقہ اور وضاحت ہم اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بیان کر رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ رجب کا تعویذ نقش نادیلی آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 14 رجب کا وظیفہ حاجت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔